تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، یعنی عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ حج و عمرہ یا تو ایک ہی احرام کے ساتھ کرتے ہیں، قران ہو جاتا ہے، یا علیحدہ علیحدہ احرام کے ساتھ کرتے ہیں تو تمتع ہو جاتا ہے، عمرہ پہلے حج بعد میں۔ صحیح۔ اب ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ بھی قربانی کریں۔ اچھا، قرآن پاک میں ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے، کہ ایک ہی سفر میں اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا، تو فرمایا کہ جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے فمستیسر من الہدی، تو اب جو قربانی اسے میسر ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ صحیح۔ تو لہذا اب ہمارے ہاں جیسے پاکستان سے زیادہ جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قران بھی کرتے ہیں، تو اب ان کے اوپر ایک قربانی واجب ہو جاتی ہے، حج تمتع کی قربانی اگر تمتع کرے، حج قران کی قربانی اگر وہ قران کرے، یہ دوسری قربانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری قربانی وہ ہے جس کو دم کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، یعنی اس کو دم کہا جاتا ہے، دم احصار یا دم جنایت۔ دم احصار کیا ہوتا ہے؟ احصار یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں سے احرام باندھ کے حج یا عمرے کے لیے چلا، آگے حالات خراب ہو گئے، یا اس کو دشمن نے روک دیا، صحیح، یا وہ ایسا شدید بیمار ہو گیا کہ اب وہ حج یا عمرہ کر ہی نہیں سکتا، اب اس نے احرام پہنا ہوا، وہ کیا کرے؟ احرام بھی اتارنا، اور احرام تو اترتا حج یا عمرہ کرنے کے بعد، تو اب یہ کیا کرے؟ اسے کہتے ہیں محصر، یعنی جو بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے یا بادشاہ کی وجہ سے جس کو روک دیا جائے، اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ قربانی کا جانور بھیجے آگے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی قربانی جائے گی حدود حرم میں، حدود حرم میں جب اسے ذبح کیا جائے گا، اب یہ شخص اپنا سر منڈوا کر اپنا احرام اتار دے گا۔ صحیح صحیح۔ یہ جو ایک پورا طریقہ ہے جو سرکار اسلام نے بھی کیا، جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے، کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور آپ واپس آ گئے، تو اس وقت آپ نے یہی کیا تھا کہ جو ہدی کے جانور تھے وہ وہاں بھجوائے، وہ ذبح ہوئے، آپ نے پھر اس کے بعد حلق کروایا اور اس کے بعد احرام اتار کے پھر واپس تشریف لے آئے۔ اس کا بھی قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر جو قربانی میسر ہو، یعنی روک دیا گیا تو پھر جو قربانی میسر ہو پھر وہ ہے۔ اب فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہیں پہنچ جاتی، یعنی ذبح نہ ہو جائے، جب ذبح نہیں ہو جاتی، یعنی حدود حرم میں پہنچ کے اسے ذبح کر دیا جائے، پھر تم حلق کرواؤ گے اور اپنی قربانی سے، اپنے احرام سے فارغ ہو جاؤ گے۔ یہ تیسری قربانی ہے جسے دم احصار کہا جاتا ہے۔ اسی کا ایک دوسری قسم دم جنایت بھی ہے۔ دم جنایت وہ ہے کہ جو آدمی کوئی جرم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک قربانی لازم ہو جاتی، جیسے جو شخص جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اب احرام کے دوران اس نے بہت ساری خوشبو مل لی، تو خوشبو لگانا اس کو جائز نہیں تھا، اس نے بہت ساری خوشبو لگا لی، اب اس کے اوپر دم لازم ہے، یعنی اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ اور بھی اس کی صورتیں بہت ساری ہیں جسے دم جنایت کہا جاتا ہے، اس کا بھی قرآن پاک کے اندر تذکر ہے فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، نسک سے مراد قربانی ہوتا ہے۔ یہ تیسری قربانی۔ چوتھی قربانی وہ ہے جو ہم یہ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہ چوتھی قربانی ہے۔ یہ وہ ہے جس کا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیمی والی قربانی ہے، اور یہ وہ قربانی ہے جس کا پھر وہ قرآن پاک کے اندر پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، پھر جنت سے مینڈا لایا گیا اور وہ ذبح ہو گیا، پھر یہ چوتھی قربانی یہ۔ پانچویں قربانی جو ہے وہ ہے جسے ہم عقیقے کی قربانی کہتے ہیں یا عقیقہ کہتے ہیں، کہ عقیقہ بھی بطور خاص شریعت کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ عقیقہ کرو، جو استطاعت رکھتا ہے اسے عقیقہ کرنے کا فرمایا گیا۔ تو یہ پانچویں قربانی، تو گویا یوں پانچ قربانیاں بن جاتی ہیں۔ ایک مناسک حج کے طور پہ ہے، ایک جو حج تمتع یا قران کرنے والے کے لیے ہے، ایک دم احصار یا دم جنایت کے طور پہ ہے، ایک جو ہم ذوالحجہ کے مہینے میں جو اب قربانی کرتے ہیں ان دنوں کے اندر وہ ہے،
اور 5ویں قربانی جو ہے وہ عقیقے کی قربانی. یہ 5 قربانیاں مرکزی. اب اس کے علاوہ پھر نفلی قربانی کوئی کرتا ہے یا کوئی منت مان لیتا ہے وہ قربانی کرتا ہے, تو یہ پھر دیگر صورتیں ہو جائیں گی. ماشاءاللہ کافی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, اور اس موقع پر اس موضوع سے متعلق جو ہے وہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں, اور بالخصوص جو ہمارے ناظرین اس وقت جو ہے وہ مکہ پاک میں ہوں گے یا ابھی سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. جی ہاں, آخری دن ہے, چند دن تک مزید جو ہے وہ فلائٹس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جنایات کا تذکرہ ہوا, حج کے دوران ہو جانے والی غلطیوں کا تذکرہ ہوا, تو یہاں پر میں موقع کی مناسبت سے اپنے ناظرین کو رفیق الحرمین جو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک مایا ناز تصنیف ہے, حج کے موضوع پر ہے, اسی طرح عمرے کے موضوع پر ایک الگ کتاب ہے, جو جانے والے ہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں, جو وہاں پر پہنچ چکے ہیں میسر آ جائے تو حاصل کرنے, اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے ساتھ رکھیے اس کتاب کو, انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بڑا ہی آسان ہوگا پورا سفر حج, پورا سفر مدینہ, کس طرح سے کس وقت کیا کرنا ہے. اسی طرح اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے کہ کن کن غلطیوں پر کیا کیا اس کے جو ہے وہ کفارے لازم آتے ہیں. اس کو بھی مطالعے میں رکھیے, اور اگر پاسبل ہو آپ سے ہو سکے تو امیر علیہ سنت کی اس موضوع پر VCDs ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, وہ حاصل کریں, انہیں بار بار پڑھیں, بار بار سنیں, تاکہ کہیں پر بھی ہمیں حج کے دوران اگر غلطی کا سامنا ہو تو ہم پہلے تو اس سے بچ سکیں, اور اگر اس کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اب اس کا کفارہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, کئی طرح کی قربانیوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا, بیسیکلی 5 اقسام یہاں پر آپ نے بیان فرمائی, اور قربانی کا ایک اور کانسیپٹ جو تاریخ بیان کرنے کے دوران آپ نے بیان کیا, یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں قربانی کے جانور کا ایک جو ہے وہ مرکزی کردار ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ساری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں, اور ابھی 10 ذو الحجہ میں لاکھوں جانور جو ہے وہ قربان کیے جائیں گے. تو قربانی کے باب کے اندر جانور کی کیا اہمیت ہے, اور اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں, قربانی کے جانور کی ایک تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن یہ جنت میں جانے کے لیے سواری کا کام دیں گی. اچھا, ماشاءاللہ. اب جنت میں جانے کے لیے والی سواری کا کام دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. کیا بات. دوسرا یہ ہے کہ دین کے اندر, یعنی ہمارے دین کے اندر جو اس قربانی کے جانور کی اہمیت ہے وہ بھی بتاتے خود بہت زیادہ ہے. اچھا, یعنی آپ یہ دیکھیں, جیسے میں نے ابھی ایک آیت مبارکہ پڑھی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اے ایمان والو, اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ بنا لو, جی, اور حرمت والے مہینے کو حلال نہ ٹھہراؤ, صحیح, اور ہدی کے جانور کو بھی حلال نہ ٹھہراؤ. اب ہدی کا جانور قربانی کا جانور ہے, یہاں تو بطور خاص اس قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی چونکہ قربانی ہی کی صورت, ٹھیک ہے. اب فرمایا کہ ان کو حلال نہ ٹھہراؤ, یہ اللہ کی نشانی ہے. چنانچہ ایک دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. صحیح, یہ جو قربانی کے بڑے جانور ہیں, بدن سے مراد قربانی کے بڑے جانور جیسے اونٹ اور گائے, جی, قربانی کے جو بڑے جانور ہیں فرمایا کہ ہم نے انہیں اللہ کی نشانیاں بنایا ہے. صحیح, صحیح. تو گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ نے گائے ذبح کرنی اور گائے کھڑی ہے, آپ نے اونٹ ذبح کرنا اور اونٹ کھڑا ہے, تو یہ اونٹ اب بحیثیت اونٹ کے نہیں کھڑا اس وقت, صحیح, یہ اللہ کی نشانی کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. صحیح, صحیح. اب جو آپ کے گھر میں گائے کھڑی ہے یا جانور کھڑا ہے, وہ اب ایک معمولی حیثیت والا نہیں ہے, یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں. سبحان اللہ, سبحان یہ میری نشانیاں ہیں. صحیح. اور اب ان نشانیوں کے ساتھ بندے کو کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. سبحان اللہ. جس کا ترجمے کی جگہ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ خلاصہ جس آیت مبارکہ کا یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرتا ہے, جی, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دلوں کا تقوی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا یہ جانور ہمارے لیے تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. کیا بات. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دے دیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں کے اندر شمار ہو گئے. مفتی صاحب, اس کے اگر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ کی نشانی سے کیا مراد ہے. یعنی یہ جانور اللہ کی نشانی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو کس طور پر اللہ کی نشانی سمجھے, اور دیکھیں نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی سے آپ کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے. جی, یعنی آپ پاکستان کا جھنڈا دیکھیں گے, صحیح, یہ نشانی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے یہاں بیج لگایا ہوا ہے پاکستانی جھنڈے کا تو یہ پاکستانی ہے. صحیح.
اچھا، اگر بہت ایک جگہ پر 15 دفتر ہیں اور ہر دفتر کے اوپر ایک ملک کا جھنڈا لگا ہوا ہے، صحیح، یہ نشانیاں ہوں گی کہ یہ دفتر اس ملک کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جانور اور اس جانور کا مالک اور اسے تعلق رکھنے والا کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی بت کے پاؤں میں اپنا جانور لے کر جائے اور وہاں جا کے ذبح کر دے، صحیح صحیح صحیح، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ صحیح، کہ یہ بت پرست ہے. ٹھیک ہے، یہ بت پرست ہے. اور اگر آپ کسی علاقے میں جائیں جس علاقے کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے یا غیر مسلموں کا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو دن کا پتا ہے کہ آج 10 ذوالحجہ ہے، صحیح، آپ روڈوں پہ نکلے، آپ کو جگہ جگہ قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں، آپ کو خون نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ ساری جو علامات اور نشانیاں نظر آئیں گی، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ مسلمانوں کا شہر، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اور یہ جو آدمی اس وقت جانور ذبح کر رہا ہے یہ مسلمان ہے. آپ پوچھیں گے یار یہ کس کا جانور ہے؟ بولیں گے جی فلاں آدمی کا. آپ کہیں گے یار یہ بھی مسلمان ہے. صحیح. یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس اعتبار سے ہیں کہ یہ جانور اب مخصوص ہو گئے اور منسوب ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف. صحیح. اور جو ان کے کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے نشانی بن گیا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کی خاطر اپنے جانور قربان کرنے والے، یہ اللہ کی خاطر اپنے جانوروں کا خون بہانے والے. تو اللہ کی نشانیاں ہونا یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ اس شے کو ایک شرف، مرتبہ، بزرگی اور عظمت دینے کے طور پر بھی اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کے جانور ہیں. اللہ کے ہر شے اللہ تعالیٰ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنی طرف منسوب کر کے ان کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے اعزاز کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. تو یہ ہے قربانی کے جانور کی اہمیت کہ اب وہ جانور ایک معمولی جانور نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خدا کی نشانیوں کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے. اور اس کی تعظیم کرنا، تعظیم سے مراد اس کا خیال کرنا اور اسے اسی طور پر ہی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اسے کوئی تعرض نہ کرنا، یہ دلوں کے تقوی کا باعث بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ قربانی کے جانور کیا بات ہے، کیا بات ہے. واقعی ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. اور جب ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بطور خاص منسوب ہو گئی، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب اس کا خیال رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، اس کے چارے کا ہر اعتبار سے خیال رکھنا اور اس پہ تعارض نہ کرنا، یہ بڑا ہی اہم ہو جاتا ہے. ہمیں غور کرنا ہے. بالخصوص ہمارے ایک طبقہ ہے اور ایک اچھا بھی ہے، ٹھیک ہے، اہتمام ہونا چاہیے. جانور آپ لے کر آتے ہیں، جتنا دن پہلے لے کر آئیں، اچھا ایک ماحول بنتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، گھروں میں ایک کلچر کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ قربانی کی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ابھی ہمیں بات پتہ چلی اس کے بارے میں غور بھی کرنا ہے کہ کہیں اس چکر کے اندر ہم جانور کے ساتھ کوئی زیادتی کا سلوک تو نہیں کر رہے. بالخصوص باب المدینہ کی بات کروں یا بڑے شہروں کے اندر جانوروں کو لے کر جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہ ہو کہ جس سے اس کو بلا وجہ جو ہے وہ اذیت پہنچے. خوشی حاصل ہوتی ہے، خدمت کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ جس دن قربانی بالخصوص ہم نے کرنی ہے اس دن ذبح کے وقت ہم نے احتیاطیں کرنی ہے. یہ سارے معاملات جو ہے وہ جانور کے ساتھ کرنے ہیں. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہو گئی، اب یہ عام گائے یا عام جو ہے وہ یہ جانور نہ رہا، عام اونٹ نہیں ہے، عام بکرا نہیں ہے، عام بیل نہیں ہے، تو اب ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو بہار شریعت کے اندر جہاں پر قربانی کے مسائل بیان ہیں اس کا بھی مطالعہ کیجئے. امیر سنت کے رسالہ ابلغ گھوڑے سوار، اس کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ چند مدنی پھول جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، آپ ان کا بھی مطالعہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ نے ایک کارڈ جو ہے وہ نیتوں کے حوالے سے جاری کیا ہے، اسے بھی حاصل کیجئے تاکہ جتنا اہتمام زیادہ ہوگا اور جتنا ہم شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی قربانیاں کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اتنا ہی زیادہ رب عز و جل کے بارگاہ میں ہمیں ثواب جو ہے وہ ملنے کی امید ہوگی. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ تو ہو گیا جانور کے حوالے سے کہ قربانی کے جانور کی بالخصوص کیا اہمیت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں میں سے قرار دیا گیا. خود قربانی کے کیا فوائد ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد.
دیکھیں اس کے فوائد کے حوالے سے یہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ جی، ایک چیز کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پیش نظر رکھنا چاہیے جی، کہ دین کے احکام پر جو ہمارا عمل ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں فوائد ہیں. دین پر ہمارا عمل اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم ارشاد فرمایا. جی، لہذا سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم آمنا و صدقنا، ٹھیک ہے، ہم نے مانا اور ہم نے تصدیق بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی یعنی ہمیں لاجک سمجھ آئے نہ ہے. یہ نہیں کہ لاجک ہوتی نہیں ہے، وہ تو قطعاً ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے انہ هو الحکیم العلیم. سبحان اللہ، وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اب حکمت والا جو بھی حکم دے گا وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یعنی فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکمت والے کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بے شک اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، بے شک، اس سے بڑھ کر حکمت کا تصور ہی نہیں ہے. اس کے یعنی حکمت تو ختم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ. حکیم اصلی، حکیم مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا جب اس نے حکم دیا تو اس میں حکمت ہے. اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو یہ ہماری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، علم کی کمی ہے. لہذا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اب اس کے ساتھ دوسری بات، قربانی کی بطور خاص ایک افادیت کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں بھلا ہے. جی، تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی ہے. چنانچہ آیت مبارکہ جو میں نے پہلے پڑھی تھی اس میں فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. اب اس کے بعد ہے لکم فیہا خیر. اچھا، ماشاء کہ یہ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں ہم نے انہیں اللہ کی نشانیوں میں سے کر دیا. صحیح. اب آگے فرمایا کہ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی ہے. تو گویا یہ وہ چیز ہوگی کہ جس کی بھلائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. لہذا قربانی کرنے میں بھلا ہی بھلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. اچھا، پھر اب اس کے بعد کچھ اس کے فوائد بڑے واضح طور پہ نظر آتے. جی، جیسے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور جو صبر سے بیٹھا ہوا آدمی ہے اسے بھی کھلاؤ. صحیح. اور جو تم سے سوال کر رہا ہے اسے بھی کھلاؤ. یعنی جو مضطرب ہے اسے بھی کھلا دو، جو صبر سے بیٹھا ہوا اسے بھی کھلا دو. تقریباً سبھی کا ہو گیا. یعنی ہم جس کو قربانی کا گوشت دیتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سوال نہیں کر رہا، صبر سے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سوال کر رہا ہے. تو اب کیا پہلے نمبر پر تو یہ ہوا کہ اس میں یعنی ہمیں کھانے کا فائدہ، بے شک، ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں اس میں کھانے کا فائدہ. دوسری بات یہ بہت ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جو مثال کے طور پہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے اوپر لازم ہے یا ہمیں فرمایا گیا اس میں ایک مساوات کا جو درس اور سبق ہے وہ موجود ہوتا ہے. بے شک. جیسے نماز ہے، اب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ امیروں کی صف پہلے ہے اس کے بعد پھر متوسط لوگوں کی پھر غریبوں کی صف ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ مصلی امامت پہ جو کھڑا ہے وہ سب سے غریب ہو، سب سے غریب ہو، اور جو امیر ہے وہ سب سے آخر کے اندر کھڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. یہ عبادت جو ہے یہ امیر و غریب کے فرق کو مٹا دیتی ہے. سبحان اللہ. عید کے موقع پہ دو طرح یہ فرق ختم ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قربانی صرف جو بہت امیر ہے وہ نہیں کرتے، بے شک، جو معتدل سے لوگ ہوتے ہیں، متوسط سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو برابر کا حکم دیا. یہ نہیں فرمایا کہ امیر آدمی تو گائے اونٹ کرے اور غریب آدمی بکرا کرے، دونوں کے ایک ہی حکم ہے. یہ مساوات ہے. صحیح. کہ امیر و غریب اس عبادت کی ادائیگی کے اندر مساوی ہو گئے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے کے اندر یہ سارے لوگ شریک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ بکرے کا گوشت کسی اور سٹائل کے اندر کھاتا ہے، غریب اور انداز میں کھاتا ہے، اسے بھی گوشت نصیب ہو رہا ہے، اسے بھی گوشت نصیب ہو رہا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے اندر بھی دونوں کے درمیان مساوات کر دی. صحیح. تیسرے نمبر پہ ایک اور چیز یہاں پر ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پورا سال شاید گوشت کھانا ملتا نہیں. بہت بڑا طبقہ ہے واقعی. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ ہے، وہ جو ترستے رہتے ہیں، خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد تو وہ جتنی ہوتی ہے 50% 60% سے بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ ان کو بھی ان دنوں کے اندر گوشت مل جاتا ہے. اور گوشت انسان کی بنیادی غذا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک اہتمام کر دیا. صحیح. ایک اور حکمت یہ ہوتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے
کہ پیسے والا آدمی ہے وہ تو یعنی وہ دال بھی صدقہ کر سکتا ہے، وہ گوشت بھی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن جو متوسط آدمی ہوتا ہے اس میں یہ گنجائش کم ہوتی ہے کہ وہ گوشت کا صدقہ کرے. صحیح فرمایا. یعنی وہ چھوٹا گوشت لے کے آئے اور وہ لا کے صدقہ کر دے، یہ مشکل ہوتا ہے. یہ بڑا گوشت ہے وہ لائے اور صدقہ کر دے. یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ جس میں دونوں کو یہ صدقہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. اس عبادت میں بھی دونوں کو حصہ مل گیا. اس عبادت کے اندر بھی دونوں کو حصہ مل جاتا ہے اور صدقہ کرنے والا خوشی سے کر رہا ہوتا ہے. صحیح. عام روٹین میں آدمی سوچتا ہے کہ یار میں کسی کو گوشت دوں غریب کو، بولتا ہے یار اس کا بھلا تو سستا دے دے اس کو کچھ. صحیح صحیح. لیکن اس موقع کے اوپر جو ہے ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ گوشت اٹھا کے اس کو بھی دے رہا، اس کو بھی دے رہا، اس کو بھی دے رہا. اس کے اندر بلکہ خوشی محسوس کرتا ہے. ایک اور حکمت اس کے اندر یہ ہوتی ہے، ایک فائدہ، کہ عید کے دن ہم نے کھانا ہی ہوتا ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا. ہاں ٹھیک. اور کھانے کے اندر جو افضل ہے وہ گوشت کھانا ہے. سبحان اللہ. یعنی عید والے دن ایسا نہیں ہے کہ آپ قربانی کرنے کے بعد دال پکا کے کھا لیں. صحیح. عید کے دن افضل یہ ہے کہ قربانی کریں تو آپ قربانی کا گوشت کھائیں. ماشاءاللہ. اچھا اب گوشت کھانا جو ہے بیسیکلی تو یہ تھوڑی سی ذرا امارت کی طرف جانے والی چیز ہے نا، ایک آدمی کے تعیش کی طرف، ایک آدمی کے تلذذ کی طرف جانے والی چیز ہے. اب ایک بندہ اس دن اس کو روزہ رکھنے سے تو کلی طور پہ منع کر دیا، ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. اور کھانے کے اندر اس کو فرمایا کہ تمہارے لیے زیادہ ثواب اس کے اندر ہے، گوشت کھاؤ، گوشت کھاؤ، مزیدار چیز کھاؤ. صحیح. اور تھوڑی سی لگژری کھاؤ. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا کھانا اور کھانا چھوڑنا یہ دونوں اللہ کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رمضان کے اندر وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے حالانکہ ہر چیز میسر ہے، بے شک. اور عید کے دن وہ کھانا نہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. صحیح. کہ اس دن اس نے کھانا ہے، کھانا ضروری ہے، اس دن اس نے کھانا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ نہ کھائے. اچھا، پھر ایک آدمی اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف کرتے ہوئے کرتا ہے کہ نہیں بھی میں تو سادہ سی کھاؤں گا اور ہلکی سی اور سستی چیز کھاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں آج گوشت کھا. صحیح. تو گویا بندہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب تم یہ فرماؤ کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو گویا اس موقع پر آدمی اپنی اس کا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑی سی آج ذرا زہد والا کام کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زہد وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. بندے کا دل کر رہا ہے کہ یار میں اپنے نفس کی خواہش کا خلاف کروں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کا دن میری طرف سے دعوت کا دن ہے. سبحان. عید الاضحیٰ کا دن اللہ کی طرف سے دعوت کا دن ہے. یہ اللہ کی ضیافت ہے. اللہ کی طرف سے جو ضیافت ہے اب اس سے کوئی بندہ منہ نہیں موڑ سکتا. سبحان اللہ. تو گویا جب اللہ نے فرمایا کھاؤ، اس دن کھانا ہی کھانا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جو ہے وہ سستے اور بالکل جو ہے نا بے لذت کی جگہ ذرا یہ مزیدار والا کھاؤ، بندہ وہی کھائے گا. سبحان اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو تو بندہ چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. تو گویا یہ اس بات کا عملی اظہار ہوتا ہے کہ مسلمان کی زندگی، اس کا کھانا پینا، اس کی لذات کا جو ہے نا وہ حاصل کرنا اور لذات کا چھوڑنا، یہ تمام کا تمام وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع کر دیتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا بندہ اسی کے مطابق. سبحان اللہ. کتنا خوبصورت تصور ہے مفتی صاحب. اور واقعی اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھانا ہے تو رب عز و جل کا حکم ہے کہ بھئی اپنی جان کی حفاظت کرو، ہم کھانا کھائیں اس کی رضا کے لیے. اسی طرح کھانا چھوڑنا ہے تو بھی رب عز و جل کی رضا کے لیے. گویا کہ مسلمان کا ہر پہلو اور اس کا جو بھی عمل ہے اگر اس کے اندر وہ نیت کی طرف ذہن رکھتا ہے تو ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر، ایک لطف ہے، ایک سکون ہے، ایک چین ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بڑا ہی لطف آئے گا، بڑا ہی سرور ہے. مفتی صاحب بطور خاص اس دن یعنی عید کے دن جو قربانی ہے اس کی کچھ خاص حکمتیں ان حکمتوں کے علاوہ بھی ہیں؟ دیکھیں قربانی جو اس دن کی جاتی ہے اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جو حکمتیں ہیں اس کو اگر دو تین طرح سے ہم بیان کریں، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ایک ایسا کام کیا جو روئے زمین پر دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر چلانے کی کوشش کر دی. کیا بات ہے.
تو یہ ایسی اطاعت کا انہوں نے ثبوت دیا تھا کہ جیسا عمل کبھی کسی نے نہیں کیا. سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نمبر پر تو اس واقعے کو جی یاد کروانے کے لیے سبحان اللہ کہ بچہ جو ہے اس واقعے کو یاد کر لے, ریپیٹ ہوتا ہے کہ واقعہ. اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کیسا یادگار بناتا ہے, سبحان اللہ. اسے کیسی عزت عطا فرماتا ہے, سبحان اسے کیسی شہرت عطا فرماتا ہے. تو اب دیکھ لیں, آپ کو شاید دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات جو ہے وہ ایسے نہیں ملیں گے, یعنی اس طرح یاد لوگوں کو نہیں ملیں گے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اطاعت گزار بندوں کا کیسا اعزاز فرماتا ہے, یہ اس اعزاز کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ. یہاں دو بندوں کا اعزاز ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز کہ انہوں نے اطاعت میں وہ ذبح کرنے پہ آ گئے, بے شک, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز کہ وہ اطاعت الہی میں ذبح ہونے پر آ گئے. سبحان اللہ. کہ قربانی میں دونوں شریک ہیں, جی, اور ایک پہلو کے اعتبار سے تو زیادہ ہمت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں کہ جو لیٹ ہی گئے, وہ تو گئے, یعنی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو گئے نا, چھری تو ان کے گردن کے اوپر پھیرنی تھی, صحیح, تو وہ لیٹ گئے.